السلام علیکم دوستو، کنگز اینڈ کمانڈرز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، کنگز اینڈ کمانڈرز یوٹیوب چینل کے آج کے اس ویڈیو میں ہم ماضی کی کچھ مشہور اور تاریخی جنگوں اور ان جنگوں میں استعمال ہونے والی حکمت عملی کے بارے میں بات کریں گے۔ جس طرح ہم نے ہماری پہلی ویڈیو میں منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان، جنگ مالازگڑھ میں سلجوق سلطان الپ ارسلان، جنگ یرموک میں رشیدیہ خلافت کے سپہ سالار خالد بن ولید اور جنگ کوسوو میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد اول کی جنگ حکمت عملی کے بارے میں بات کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو اب تک نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں، اور اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ دوستو، پہلی جس جنگ حکمت عملی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اسے منگول سلطنت کے کمانڈر ہلاکو خان نے عباسی خلافت کے خلیفہ المستسین کے خلاف بغداد کی جنگ میں استعمال کی۔ یہ جنگ عباسی خلافت کی آخری جنگ تھی اور خلیفہ المستسین مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 1248 میں گیوخ خان کی وفات کے بعد منگوق خان منگول سلطنت کا نیا خان مقرر ہوا۔ منگوق خان نے سن 1251 میں اپنے بھائی قبلائے خان کو چائنا کی مہم اور دوسرے بھائی ہلاکو خان کو ایران کی مہم پر روانہ کیا۔ ہلاکو خان سن 1256 میں 1 لاکھ کا فوجی لشکر لے کر ایران پہنچا، جہاں اس نے خوارزمی اور اسماعیلی سلطنتوں کو شکست دے کر ایران فتح کیا۔ اس فتح کے بعد ہلاکو خان نے عباسی خلافت کے خلیفہ المستسین کو منگول سلطنت کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، مگر خلیفہ نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ 11 جنوری سن 1258 میں ہلاکو خان اپنے فوجی لشکر کے ساتھ اس وقت کے سب سے بڑے اور ترقی یافتہ شہر بغداد روانہ ہوا۔ جنگ کے پہلے دن خلیفہ المستسین نے 20,000 کا عباسی فوجی لشکر منگول فوجی لشکر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ عباسی فوج نے جلد ہی تمام منگول فوجی دستوں کو ختم کر دیا۔ اس حملے میں کامیابی کے بعد عباسی فوجی لشکر بغداد شہر لوٹنے کے بجائے دریائے دجلہ کے قریب فتح کا جشن منانے لگے۔ اگلے دن صبح ہلاکو خان اپنے فوجی لشکر کے ساتھ بغداد شہر پہنچا اور 20,000 کے عباسی فوجی لشکر پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ اس حملے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد شہر کے 3 اطراف حفاظتی قلعہ بندی قائم کر کے بغداد شہر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ حملے کے دوران خلیفہ نے معاہدہ کرنے کی بھی کوشش کی، مگر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آخرکار 10 فروری 1258 میں خلیفہ نے ہتھیار ڈال کر خود کو اور بغداد شہر کو ہلاکو خان کے حوالے کر دیا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ المستسین کو شہید کرتے ہوئے بغداد میں واقع مسلمانوں کی عظیم الشان لائبریری بیت الحکمہ کو آگ لگا دی۔ دوسری جس جنگ حکمت عملی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اسے سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد نے قسطنطنیہ کی فتح کے دوران رومی فوجی لشکر کے خلاف استعمال کی۔ یہ جنگ بیک وقت زمین اور دریاؤں پر لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کی تعداد 1 لاکھ، توپوں کی تعداد 69 اور جنگی جہازوں کی تعداد 126 تھی، جبکہ دوسری طرف رومی فوج کی تعداد 7,000۔ عثمانی شہزادہ اوہان، جو کہ اس جنگ میں رومی فوج کا ساتھ دے رہا تھا، اس کی فوج کی تعداد 500، توپوں کی تعداد 15، 30,000 گارڈ جو کہ شہر اور محل کی حفاظت پر مامور تھے، اور جنگی جہازوں کی تعداد 26 تھی۔ البتہ اس جنگ میں رومی فوج کی تعداد کم تھی، مگر انہیں قلعے کی اونچی اور مضبوط دیواروں کا فائدہ حاصل تھا جسے توڑنا یا پھلانگنا ناممکن تھا، اور دوسرا فائدہ گولڈن ہارن دریا کی طرف تھا، جسے رومی فوج نے بڑی بڑی زنجیروں سے بند کر دیا تھا تاکہ دشمن کے بحری جہاز
قسطنطنیہ کی حدود میں داخل نہ ہو سکے۔ عثمانی فوج کے کئی مہینوں کے محاصرے اور کئی دنوں کی جنگ کے باوجود فتح اب تک حاصل نہ ہو سکی تھی۔ اس موقع پر سلطان نے شاندار جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگی بحری جہازوں کو زمین کے راستے گولڈن ہارن دریا کی حدود میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ اس حکمت عملی کے بعد رومی فوج گولڈن ہارن دریا کی طرف روانہ ہوئی، جس کے باعث قلعے کی دیواروں کا دفاع کمزور ہو چکا تھا۔ چونکہ قسطنطنیہ کے قلعوں کی دیواریں بہت اونچی اور مضبوط تھی، لہٰذا سلطان نے دیواریں پھلانگنے کے بجائے سرنگ کھود کر شہر میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اس حکمت عملی کے بعد 3000 عثمانی فوج قسطنطنیہ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب رہی اور انہوں نے قلعے کے ٹاور پر عثمانی پرچم لہرا دیا اور یوں جنگ کا اختتام ہوا۔ دوستو، تیسری جس جنگ حکمت عملی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اسے فتح مکہ کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے خلاف استعمال کی۔ ہوا کچھ یوں کہ قریش مکہ کے قبیلے بنو بکر نے مسلمان قبیلے بنو حزا پر حملہ کر کے مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہونے والے 10 سالہ معاہدے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی۔ اس حملے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے خون کا قصاص لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ایک فوجی لشکر لے کر مکہ کے قریب واقع معروف زہران کے مقام پر پہنچے۔ اس جنگ میں مسلمان فوج کی تعداد 10,000 جبکہ قریش مکہ کی فوج کی تعداد 4,000 تھی۔ جنگ شروع ہونے سے قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اپنے خیموں کے سامنے 2 مشعل جلانے کا حکم دیا، جس سے دشمن کو مسلمانوں کی تعداد دگنی معلوم ہو۔ اس حکمت عملی کے بعد قریش مکہ کے سرداروں میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ گیا، لہٰذا ابو سفیان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور آخرکار 10 رمضان 8 ہجری کو جنگ کا آغاز ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر میں چاروں طرف سے داخل ہونے کا منصوبہ بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس فوجی دستے میں موجود تھے اسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈ کرنے کا حکم دیا اور انہیں مکہ کے مرکزی راستے الذخیر کے راستے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ دوسرے فوجی دستے کا کمانڈر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا اور انہیں قداحل کے راستے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ تیسرا فوجی دستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں تھا، جسے قدائی کے راستے مکہ شہر میں داخل ہونا تھا، اور چوتھا لشکر حضرت خالد بن ولید کی کمانڈ میں تھا، جسے لیث کے راستے شہر میں داخل ہونا تھا۔ مسلمانوں کی اس حکمت عملی کے جواب میں قریش مکہ کے فوجی لشکر نے ہتھیار ڈالنے اور جنگ نہ کرنے کا اعلان کیا۔ قریش مکہ کا صرف ایک فوجی لشکر جو کہ اکرمہ بن ابو جہل کی کمانڈ میں تھا، حضرت خالد بن ولید کے فوجی لشکر کے مد مقابل آیا۔ یہ مقابلہ کچھ ہی دیر جاری رہا اور اس فوجی لشکر نے بھی ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ میں 2 مسلمان شہید ہوئے جبکہ قریش مکہ کے 13 فوجی مارے گئے۔ دوستو، چوتھی جس جنگ حکمت عملی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اسے عباسی خلافت میں واقع سمرقند شہر کے گورنر زیاد بن صلح نے چائنیز سلطنت ٹینگ کے کمانڈر گاؤں کے خلاف جنگ طلاس میں استعمال کی۔ اس جنگ میں عباسی فوج کی تعداد 2 لاکھ جبکہ چائنیز فوج کی تعداد 30,000 تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 716 میں امیہ خلافت کے ہاتھوں جنوبی کاکیشیا کی فتح کے بعد امیہ خلافت سینٹرل ایشیا کے ملک ازبکستان اور تاشقند تک پہنچ چکی تھی، اور ساتھ ساتھ امیہ خلافت کی سرحدیں چائنیز سلطنت کی سرحدوں سے ملنے لگی۔ سن 750 میں امیہ خلافت میں الصفا کی قیادت میں انقلاب برپا ہوا، جس کے بعد امیہ خلافت عباسی خلافت میں تبدیل ہو گئی۔
सन 751 में चाइनीज़ कमांडर गाओ ने ताशकंद सल्तनत पर हमला करके ताशकंद फतह कर लिया। इस हमले के बाद ताशकंद की मलका ने अब्बासी खिलाफत से मदद तलब की, जिसके जवाब में समरकंद का गवर्नर ज़ियाद बिन सलाह 2 लाख का फ़ौजी लश्कर लेकर ताशकंद रवाना हुआ। कमांडर गाओ सुल्तान टैंक की तरफ से मदद आने का इंतज़ार करते हुए पीछे हटने लगा और आखिरकार काज़किस्तान में वाक़ दरियाए तलास के मकाम पर ये दोनों फ़ौजें आमने सामने आ चुकी थी। जंग के पहले दिन अब्बासी तीरंदाज़ों और चाइनीज़ तीरंदाज़ों में सख्त मुकाबला हुआ। अब्बासी तीरंदाज़ों की हिफाजती ढाल कमज़ोर होने के बाइस इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तीरंदाज़ों के मुकाबले के बाद दोनों तरफ के पियादा और घुड़सवार फ़ौजी लश्कर मद्दे मुकाबिल आए। इस हमले में भी चाइनीज़ फ़ौज का पलड़ा भारी रहा। 3 दिन तक ये जंग इसी हिकमत अमली के साथ जारी रही। जंग के दौरान कमांडर गांव की मदद के लिए आने वाले तुर्क फ़ौज से गवर्नर ज़ियाद बिन सलाह ने मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक जंग के दौरान तुर्क फ़ौज अब्बासी फ़ौज का साथ देगी। जंग के चौथे दिन ज़ियाद बिन सलाह ने तुर्क फ़ौज को चाइनीज़ फ़ौज पर दाएं और बाएं तरफ से हमला करने का हुक्म दिया। इस हमले के बाद चाइनीज़ फ़ौज बुरी तरह नाकाम हो गई और चाइनीज़ फ़ौज के कुछ ही सिपाही अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे।